تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے، خاص طور پر زوجین کو، عموماً تمام کے تمام حاضرین مجلس کو خدا سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اب وہ نئی جوڑی کا آغاز ہو رہا ہے، اگر ان دونوں کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف ہو، تو ایک دوسرے کے حقوق کو کبھی بھی غصب نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ذرہ برابر کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنی زبان سے، جسم کے کسی اعضاء سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ انہی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ جس طرح سے شوہر سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، میرے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی بھی ہو۔ اب اگر بیوی کے اندر تقویٰ ہے، بیوی کے اندر خدا کا ڈر ہے، تو بیوی اپنے شوہر کی اچھائیوں کو دیکھے اور اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گی۔ اسی طرح سے دلہن سمجھتی ہے میرے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر شوہر کے اندر تقویٰ ہے، شوہر کے اندر خدا کا ڈر ہے، تو اپنی بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھے گا اور اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا۔ اس طرح سے اگر زوجین کے اندر، میاں بیوی کے اندر خدا کا ڈر پیدا ہو جائے تو پوری زندگی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری شادی کو 55 سال ہو گئے، لیکن کبھی بھی اپنی بیوی پر غصہ ہونے کی نوبت نہیں آئی، لڑائی جھگڑے کی، بحث و مباحثہ کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں؟ تو دونوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا تھا، دونوں کے اندر خدا کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس نکاح کے موقع پر جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اس سے خاص طور پر زوجین کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب نکاح کے بندھن میں آپ بننے جا رہے ہیں، اپنی پوری زندگی تقویٰ اختیار کرنا، خدا سے قدم قدم پر ڈرتے رہنا، تو آپ کی پوری زندگی جو ہے جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ قرآن کریم کی کتنی اچھی بات کہی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو داغ دھبے ہیں، جسم کے اندر جو عیوب ہیں، لباس ہم پہنتے ہیں، کپڑے ہم پہنتے ہیں تو جسم کے داغ دھبے کو لباس چھپا دیتا ہے۔ تو زوجین کو اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہمارے جو آپسی معاملات ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، کبھی غصے کی نوبت آ گئی، کبھی جو بدتمیزی کر بیٹھے، تو اپنے معاملات کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے معاملات کو اپنے دونوں تک محدود رکھیں، کسی تیسرے سے شیئر نہ کریں، نہ پھیلائیں۔ آج رشتے بگڑ رہے ہیں، رشتے کے اندر جو ہے ٹوٹنے کے قربت آ جاتی ہے اور بسا اوقات نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر محبت نہیں ہوتی، دونوں کے اندر چھیمی گوئیاں شروع ہوئی، گالی گنجوں کی نوبت آتی ہے، فوراً لڑکا اپنے رشتہ دار کو فون کیا، لڑکی اپنے رشتہ دار کو فون کرتی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، یہاں تک کہ جدائی کی نوبت آ گئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو اصول بتایا ہے، اگر ہم اور آپ اس اصول پر عمل کریں تو تمام کے تمام اختلافات، لڑائی جھگڑے فوراً ختم ہو جائے، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ کوئی بھی معاملہ پیدا ہو جائے، کوئی بھی تلخی کی نوبت آ جائے، بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے، تو اپنے معاملات کو اپنے تک رکھیے، کسی تیسرے تک پھیلانے کی کوشش مت کیجیے۔ اب میں نوشے بابو سے ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن جیسے عظیم نعمت سے نوازا، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ایک باعمل حافظ قرآن ہیں۔ اب چند منٹ کے بعد آپ کی زندگی بڑھنے والی ہے۔ ابھی تک آپ آزاد تھے، جس طرح چاہتے تھے رہتے تھے، کھاتے تھے، کماتے تھے، اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی تک آپ کے ایک ہی رشتہ داریاں تھیں، اب وہ رشتہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے رفیق حیات ہوں گے، آپ کے سسر ہوں گے، سالے ہوں گے، سالیاں ہوں گی، آپ کے ساس ہوں گی۔ جو پرانے رشتہ داریاں ہیں وہ تو ہے ہی، پرانی رشتہ داری کے ساتھ اب نئی رشتہ داری ہو رہی ہے۔
اب آپ کو اس طرح سے قدم رکھنا ہے اس زندگی کے اندر کہ کسی رشتہ دار کو کبھی بھی شکوہ اور شکایت کا موقع نہ ملے، یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ فلاں صاحب فلاں نے اپنی شادی کے بعد بالکل ہی بدل لیا اپنے آپ کو، یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنی بیوی کی بات سن کر کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچائے گا۔ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کی بات سن کر وہ اپنے رفیق حیات کو جو آپ کی بننے والی ہے اس کو تکلیف مت دیجیے گا، اس پر ظلم مت کیجیے گا۔ آج آپ کی رفیق حیات ہو رہی ہے لیکن کل کسی کی بیٹی تھی، انہیں بڑی محبت اور پیار سے ان کی پرورش کی، اور آج جب کہ ان سے خدمت لینے کا وقت ہو گیا، بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اپنی خدمت دینے کے بجائے آپ کے حوالہ کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی خدمت کرے گی، لہذا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ رب العزت اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم تمام کے تمام حاضرین زوجین کے حق میں دعا کریں گے اور رشتہ داری جو ہو رہی ہے اس رشتہ داری کے حق میں دعا کریں گے۔ حافظ شہزادہ صاحب، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، جو کچھ بھی پوچھا جائے صاف اور واضح لفظوں میں جواب دیجیے گا۔ سابحہ خاتون بنت محمد منت اللہ صاحب کو بعوض 51,000 روپے علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے گواہ محمد انصار صاحب، گواہ دول ماسٹر محمد اسرار صاحب و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں سابحہ خاتون کو میں اپنی وکالت سے آپ کے نکاح میں دیا، آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی میں نے نکاح قبول کیا۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اس نکاح کو بے حد قبول فرما لیجئے۔